حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین زیارت عاشوراء کے فائدے قبر میں، یعنی جو شخص زیارت عاشوراء پڑھتا ہے مرنے کے بعد اس کی کیا منزلت ہوتی ہے، کیا مقام ہوتا ہے۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے والد بڑے عیش و عشرت میں ہیں۔ اس نے اپنے بابا سے گفتگو کی خواب میں ہی، کہا بابا آپ تو دنیا میں نہ نماز پڑھتے تھے، نہ روزہ رکھتے تھے، نہ اچھے کام کرتے تھے، پھر یہ آپ کا مقام اتنا بالا، اتنا برتر کیوں؟ کہا جب تم لوگ مجھے دفن کر کے چلے گئے تھے، جیسے ہی گئے میری قبر میں جہنم کی آگ جلنے لگی۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، میں اس میں جلتا رہا، مگر چوتھے دن میری قبر سے ہٹ کے 2-3 قبر چھوڑ کر ایک خاتون، ایک محترمہ کو دفن کیا گیا۔ جب وہ دفن ہو گئیں تو ان کی قبر سے اتنا نور نکل رہا تھا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کا آنا ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے اس کی قبر میں رحمت نازل ہونے لگی۔ دوسرے دن پھر امام حسین علیہ السلام کا اس کی قبر میں آنا ہوا۔ تیسرے دن پھر امام حسین علیہ السلام جب اس خاتون کی قبر میں آئے تو خاتون نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، اے امام، یہ جو تیسری قبر میں ایک شخص ہے اس کے اوپر اتنا سخت عذاب نازل ہے، یہ بھی شیعہ ہے، یہ بھی آپ کا چاہنے والا ہے، مولا آپ اس کی بخشش کر دیں۔ تب اس بی بی کے، اس خاتون کے کہنے پر امام نے اس کی بخشش کی اور یہ مقام حاصل ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے بابا، خواب میں ہی کہ وہ کون خاتون ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اوپر رحمتیں نازل ہونے لگی؟ کہا وہ فلاں خاتون ہے، فلاں محلے میں رہتی ہے، اس کے شوہر کا نام فلاں ہے۔ وہ شخص صبح کے وقت اٹھنے کے بعد اس شخص کے گھر پر جاتا ہے، اور جانے کے بعد کہتا ہے کیا آپ کی زوجہ کا نام یہ ہے؟ کہا ہاں میری زوجہ کا نام یہ ہے۔ کہا آپ کا نام یہ ہے؟ کہا ہاں میرا نام یہ ہے۔ کہا آپ کی زوجہ بہت نیک تھیں، بہت اچھے کام کرتی تھیں؟ کہا ہماری زوجہ نماز اول وقت پڑھتی تھیں۔ کہا اور کیا کرتی تھی؟ قرآن زیادہ پڑھتی تھی؟ کہا نہیں، مختصر قرآن بھی پڑھتی تھیں۔ کہا اور کیا کام کرتی تھیں؟ کہا گھروں کے کام کرتی تھیں۔ کہا اور کہا اخلاق کی اچھی تھیں۔ کہا مگر ہاں وہ ہمیشہ زیارت عاشوراء پڑھا کرتی تھیں۔ کہا آپ اتنا مجھ سے میری زوجہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا آپ کی زوجہ کی وجہ سے ہمارے والد محترم کی بخشش ہو گئی ہے۔ ہمارے والد محترم بہت ہی گناہگار شخص تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے ان کی قبر میں بخشش کی، اور ان کے اوپر جو قبر میں عذاب تھا اس عذاب سے ان کو بچا لیا آپ کی زوجہ نے۔ تو زیارت عاشوراء پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ زندگی میں بھی فائدہ ہے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی فائدہ ہے۔ دوسرا واقعہ کہ ایک علماء میں سے ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام تھا شیخ جواد عرب، جو اپنے زمانے کے عالم تھے۔ 1332 ہجری میں وہ تھے۔ انہوں نے خواب میں جناب عزرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور جناب عزرائیل علیہ السلام کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد کہا، اے عزرائیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں شیخ ابراہیم محلاتی کی روح قبض کر آ رہا ہوں۔ کہا یہ کون؟ کہا یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں، شیراز کے رہنے والے ہیں، ایران میں ایک شہر شیراز ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، اور یہ اپنے زمانے کے عالم ہیں، ان کی میں روح قبض کر کے آ رہا ہوں۔ شیخ جواد
عراقی پوچھتے ہیں، یہ بھی اپنے زمانے کے عالم ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس وقت شیخ ابراہیم محلاتی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہا اللہ نے ان کے لیے 1000 فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو ان کی اطاعت میں لگے ہیں۔ شیخ جواد عراقی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے ان کے لیے اللہ نے 1000 فرشتوں کو مقرر کیا ہے؟ کہا انہوں نے دنیا میں بہت سے نیک کام کیے تھے، ان نیک کاموں میں ایک جو اہم کام تھا وہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتے تھے اپنی زندگی میں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 30 سے 35 سال ہر روز زیارت عاشورہ پڑھا۔ جب کبھی بیمار ہوتے تھے اور زیارت عاشورہ پڑھ نہیں پاتے تھے تو کسی ایک شخص کو اپنا نائب مقرر کرتے تھے کہ وہ نائب ان کی طرف سے زیارت عاشورہ پڑھے۔ عزیزان محترم، زیارت عاشورہ پڑھنے کے ثواب دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں اور مرنے کے بعد قبر میں بھی ہیں۔